السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مورنگا فوڈ لودھراں آج جو ہم بات کریں گے وہ ہم بات کریں گے رائی کے بارے میں۔ رائی کے ریڈ کلر کے چھوٹے چھوٹے چمکیلے تخم ہوتے ہیں، بقدرے ان کا جو سائز ہے وہ سرسوں سے ملتا ہے۔ سرسوں بھی ایک عام ہے، رائی بھی ایک عام ہے، انگلش میں اس کو مسٹرڈ کہتے ہیں۔ اور رائی جتنا چھوٹا ہے یا جتنا اس کا سائز میں بہت کم ہے اتنا فائدے میں یہ بہت زیادہ ہے۔ یہ ایسی بیماریوں کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ بندے کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ آج رائی کے متعلق بات کریں گے۔ تقریباً جو رائی کا استعمال ہے وہ ہمارے ہر گھر میں ہوتا ہے۔ پرانے لوگ تو زیادہ اس کو استعمال کرتے تھے۔ ہم اس کو اچار وغیرہ میں بھی ڈالتے ہیں، سالن وغیرہ میں بھی ڈالتے ہیں، اور بعض لوگ اس کو آٹے میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ رائی کا جو مزاج ہے وہ گرم اور خشک ہے۔ رائی کے اندر پائے جانے والی جو خصوصیات ہیں، ہماری جتنی بھی جوڑ ہیں، جوڑوں کے درد کے لیے اکثر اطباء حضرات کا معمول ہے کہ وہ رائی کو بیچ میں لازمی شامل کرتے ہیں۔ اور عرق النساء شٹیکا کا جو پین ہوتا ہے، جس میں کوئی نس دب جاتی ہے L4 L5 میں، تو اس کے لیے بہت خطرناک درد ہوتا ہے۔ عرق النساء میں اگر کوئی مریض ہے عرق النساء جس کی ایک ٹانگ میں درد ہے، کمر سے درد شروع ہوتا ہے، اس کو لنگڑی کا درد بھی کہتے ہیں، تو وہ بندے کو اگر ہم جوشاندہ یا قہوہ پلاتے ہیں صبح خالی پیٹ رائی کا، اس میں شہد ڈال کے، اس کو کافی حد تک پیدا ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں جو بلاکج ہوتی ہے، جو سٹاپ ہوتا ہے یا اس کے ہماری مسالی کا، وین کا یا شریان کا، وہ بھی اس سے کھل جاتا ہے، راستہ بحال ہو جاتا ہے۔ وجع المفاصل جو جوڑوں کا درد ہے، اس میں بھی رائی کو بہت ہی زیادہ اہمیت ہے۔ اس کے علاوہ اس کے طریقے ہمارے جو پرانے اطباء تھے وہ آب زن کے طور پہ اس کو استعمال کراتے تھے۔ لیکن آب زن وہ ہوتا ہے کہ اگر کسی بھی دوائی کو ہم مکد کے ذریعے یا ویسے اس کو بٹھاتے ہیں، کسی بھی دوائی کو پانی میں حل کر کے، گرم کر کے، بوائل کر کے، یا ہلکا نیم ٹھنڈا کر کے، ہلکا نیم گرم ہو تو اس کے اندر بندے کو بٹھاتے ہیں، تو اس سے بھی پرانے زمانے کے جو اطباء تھے، آج تو خیر رواج ختم ہو رہا ہے ایسا ایسا، تو وہ جو آب زن ہے، جو پانی میں بٹھانا، اور پانی وہ جڑی بوٹی والا ہو، وہ دوائی والا ہو، اس مریض کو فوری افاقہ اور فوری فائدہ ہوتا ہے۔ آنتوں کی سوزش ہو، آنتوں کی خشکی ہو، آنتوں کی اس میں کوئی پرابلم ہو، یہاں تک کہ آنتوں کا جو کینسر ہے وہ بھی اس سے ختم ہو جاتا ہے آب زن استعمال کرنے سے، اور یہ رائی کے پانی کے ساتھ۔ اور اس کے علاوہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں بھوک نہیں لگتی، ہم کھانا کھانے کا دل نہیں کرتا، بھوک بڑی شدت سے لگاتی ہے یہ رائی، کیونکہ معدے کو ایسی حرارت اتنی ہیٹ دیتی ہے، جو بھی کھایا پیا ہوتا ہے وہ آگے چلا جاتا ہے، معدہ بالکل خالی ہو جاتا ہے، تو بھوک بہت زیادہ لگاتی ہے۔ جتنی بھی سفوف ہیں یا بھوک لگانے والی دوائیاں ہیں ان میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اس کا بہترین جو طریقہ ہے وہ ہے اس کا آپ جوشاندہ استعمال کریں، قہوہ استعمال کریں روزانہ صبح خالی پیٹ۔ اس میں تقریباً 100 ملی گرام 200 ملی گرام جتنے رائی کا پاؤڈر بنا لیں یا ہلکا کا اس کو کوٹ لیں، اس میں 1 چمچ یا 2 چمچ شہد کے لیں، وہ صبح ناشتے کے طور پہ صبح خالی پیٹ استعمال کریں گے تو آپ کو وجع المفاصل، جوڑوں کا درد ہوگا، شٹیکا ہوگا، عرق النساء جو جیسے لنگڑی کا پین کہتے ہیں یہ ہوگا، یا جوڑوں کا درد ہوگا، یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ آپ کے معدے کو بھی حرارت ملے گی، آپ کو بھوک ٹکا کے لگے گی، اور اس طرح آپ جو چہرہ ہے اس کو بھی صاف شفاف کرے گی، چہرے کی جو چھائیاں ہیں، داغ دھبے بھی ختم کرے گی۔ صاف ظاہر ہے اکثر اوقات معدے کی وجہ سے چہرے کی چھائیاں، داغ دھبے بنتے ہیں، تو اس کو بھی ختم کرتی ہے۔ لیکن جو رائی ہے یہ اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ یہ ہمیں دھوکے میں رایا مل جاتا ہے، سرسوں مل جاتا ہے، کیونکہ ان کا سائز آپس میں ملتا جلتا ہے، 19-20 کا فرق ہے، لیکن ریٹ میں کافی فرق ہے۔ اگر آپ کو رائی مل رہی ہے 1000 روپے کلو تو آپ کو سرسوں ملے گی
250 روپے کلو، اتنے ان کا فرق ہوتا ہے ناظرین۔ تو آپ اس کو رائی کو اپنے گھر لے کے آئیں، اس کو اپنے کھانوں میں استعمال کریں، اپنے اس کو جوشندہ استعمال کریں۔ یہ بہت ہی مشکل میں کام آنے والی چیز ہے۔ اس کے اندر اور بھی بے شمار آرگنز ہیں، بے شمار اجزاء ہیں، بے شمار وٹامنز وغیرہ ہیں، پروٹین کافی مقدار میں ہے۔ اور جو شوگر کے مریض ہیں، جو شوگر کی وجہ سے جن کو کمزوری ہو جاتی ہے، تو یہ ایک قسم کی انرجی پیدا کرتی ہے، طاقت دیتی ہے جسم کو۔ جو شوگر کے مریض ہیں یا جو بڑھاپے کے مریض ہیں، جو کہ ہمارا کام کرنے کا دل نہیں کرتا، سستی قیدی رہتی ہے، جسم میں ایسے نہ جان سی نہیں ہوتی، تو ان کے لیے بھی رائی کا بہت زیادہ اچھا استعمال ہے۔ ناظرین، اگر ہم اس کو استعمال کرتے ہیں تو یہ بظاہر کوئی دوائی نہیں ہے، یہ تو ایک غذا ہے۔ غذا کے طور پہ ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، تو اس کو آپ استعمال کریں روزانہ۔ آگے سردیاں آ رہی ہیں اور ہماری جو معدے میں بلغم جم جاتی ہے، ہماری جو سانس کی نالی میں بلغم جم جاتی ہے، جو مواد جم جاتا ہے وہ اس کو یہ باہر نکالتا ہے اور ورموں کو تحلیل کرتا ہے اور سوزش کو ختم کرتا ہے۔ تو اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ آگے سردیاں آ رہی ہیں، گرم بھی ہے، تو نزلہ، زکام، بلغم اور ریشہ کو ختم کرنے کے لیے اس کا استعمال نہایت ہی مفید ہے۔ جب آپ کسی جڑی بوٹی کو تنہا استعمال کریں گے تو اس میں شہد ڈالیں یا اس میں کوئی اور چیز میٹھا وغیرہ ڈال لیں، تو اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ جب 2 یا 3 یا 4 چیزیں آپ ملا کے استعمال کرتے ہیں تو فائدہ تو اس کا ہوتا ہے۔ جتنے فائدے ہوتے ہیں پھر آسان ان کے مضر اثرات بھی ہوتے ہیں، ٹاکسن وغیرہ بھی اس میں ہوتی ہے، تو پھر اس کا اتنا فائدہ نہیں ہوتا۔ جب آپ تنہا ایک چیز کو استعمال کریں گے، اس میں آپ شہد ڈالیں گے یا کوئی میٹھا ڈالیں، گول ڈالیں، شکر ڈالیں، تو اس سے آپ کو کافی فرق پڑے گا۔ تو امید کرتا ہوں یہ چھوٹی سی معلوماتی رائی کے بارے میں جو ویڈیو ہے یہ آپ کو پسند آئے گی اور آپ اس کو استعمال بھی لازمی کریں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔